سخنور انٹرنیشنل اور مجلس شعور ادب گلبرگہ ہندوستان کے زیر اہتمام منعقد ہے، جو کہ عازمین حج کے نام کیا گیا ہے، اور تمام شرکائے محفل نے اپنے تقدیسی کلام پیش فرمائے ہیں، اور عازمین حج جو آقا کے دربار میں جا رہے ہیں اور حرمین شریفین کی حاضری سے شرفیاب ہونے والے ہیں، ان تمام سے میری بالخصوص گزارش ہے کہ تمام عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیے گا، اور ہماری بارگاہ رب العزت میں اور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں بار بار حاضری کے لیے دعا فرمائیے گا، جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے دعا فرمائیے گا۔ میں اب مقطع کی جانب پہنچ رہا ہوں، کیونکہ کوئی دوسرے موجود تو نہیں چلے گئے ہیں ان کے نیٹ کے مسائل ہونے کی وجہ سے۔ میں صدر محترم المقام جناب تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب گرامی سے اور اپنے کلام سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیے گا، اور اس کے بعد دعا پر اختتام کا اعلان فرمانے کی اجازت فرمائیے گا۔ محترم المقام جناب تنویر پھول صاحب۔ بہت بہت شکریہ سقی سلمان صاحب، اور آپ سب کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے محفل مشاعرہ کو کامیاب بنایا، اور مبارکباد بہت شاکر بھائی اور فریہ بہن اور اپنے رضوان بھائی کے اہل خانہ فرزند جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو حج قبول فرمائے، اور سب پر بھلائیاں نازل فرمائے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ضرور نام لے کے سلام عرض کیجیے گا۔ تو ایک نظم نکل آئی ہے فریضہ حج، تو اس میں حج کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں تو میں یہ پیش کر رہا ہوں، تو اس میں ایک منظر کشی کی گئی ہے، تو سماعت فرمائیے۔ بیت خدا کی جانب حاجی رواں دواں ہیں، بیت خدا کی جانب حاجی رواں دواں ہیں، احرام ایک جیسا یہ سارے ہم زباں ہیں۔ سبھی وہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، سب کی زبان ایک ہی ہوتی ہے چاہے کہیں کے بھی ہوں۔ تو بیت خدا کی جانب حاجی رواں دواں ہیں، احرام ایک جیسا یہ سارے ہم زباں ہیں، لبیک کا ترانہ سب کی زبان پر ہے، ایک نعرہ والہانہ سب کی زبان پر ہے، لبیک کا ترانہ سب کی زبان پر ہے، ایک نعرہ والہانہ سب کی زبان پر ہے۔ پہنچے ہیں سب حرم میں کرنا ہے پہلے عمرہ، پہنچے ہیں سب حرم میں کرنا ہے پہلے عمرہ۔ ہم بھی گئے تھے تو پہلے ہی عمرہ ہی کیا تھا، کیونکہ پہلے ہم مکہ مکرمہ پہنچے تھے، مدینہ منورہ بعد میں گئے تھے، ان کا تو پروگرام ہوتا ہے نا شیڈول، تو ہم نے اسی لحاظ سے لکھا۔ پہنچے ہیں سب حرم میں کرنا ہے پہلے عمرہ، نظریں جھکا کے رکھنا جاری طواف کعبہ، نظریں جھکا کے رکھنا جاری طواف کعبہ، لوگوں پہ کی ہے لازم اس بیت کی زیارت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 جو حج کا حکم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین نہیں کہا، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پہ حج فرض کیا ہے، اور ساری عبادتیں جو ہیں نا چار ارکان مومنین کے لیے کہا ہے، روزہ نماز سب مومنین کے لیے، لیکن حج کے لیے پوری دنیا کو دعوت دی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پورے عالم انسانیت سے خطاب فرمایا۔ تو لوگوں پہ کی ہے لازم اس بیت کی زیارت، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ لوگوں پہ کی ہے لازم اس بیت کی زیارت، مانگو دعا یہ رب سے سب کو ملے سعادت، اور اللہ کے شعائر بے شک صفا و مروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ آیت 158۔ تو صفا اور مروہ کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ کے شاعر بے شک صفا و مروہ، معلوم واقعہ ہے ہم سب کو ہاجرہ کا، ان کی پیروی میں لگتے ہیں 7 چکر، مقبول رب ہوا ہے وہ اضطراب مادر، جو پانی کے لیے انہوں نے چکر لگایا تھا، ان کی پیروی میں لگتے ہیں 7 چکر،
مقبول رب ہوا ہے وہ اضطراب مادر، اور زمزم میں ایک تحفہ اللہ سے ملا ہے، آب زلال ایسا جس میں بہت شفا ہے، آب زلال ایسا جس میں بہت شفا ہے، اور عذاب، اور حجاج بس گئے ہیں سارے منا میں آ کر، پہلے منا میں لے جاتے ہیں نا 8 تاریخ کو، تو منا جائیں گے، منا کے بعد پھر وہ 9 کو پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر بعد میں طواف وغیرہ ہوا۔ تو حجاج بس گئے ہیں سارے منا میں آ کر، اللہ کے ہیں مہماں آئے ہیں اس کے در پر، اللہ کے ہیں مہماں آئے ہیں اس کے در پر، اور ذی الحج کی 9 کو ہوتا پورا ہے رکن اعظم، رکن اعظم حج کا، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج نہیں۔ ذی الحج کے 9 کو ہوتا پورا ہے رکن اعظم، میدان ہے مقدس آنکھیں یہاں ہیں پرنم، عرفات جانا پڑتا ہے نا 9 کو، تو اس دن جانا ضروری ہے۔ ذی الحج کی 9 کو ہوتا پورا ہے رکن اعظم، میدان ہے مقدس آنکھیں یہاں ہیں پرنم، ہو کر یہاں سے فارغ مزدلفہ گویا جانا، مزدلفہ یا مشعر الحرام بھی کہتے ہیں اس کو، ہو کر یہاں سے فارغ مزدلفہ گویا جانا، یہ شب ہے مغفرت کی رحمت کا لو خزانہ، یہ شب ہے مغفرت کی رحمت کا لو خزانہ۔ اس کے بارے میں یہ روایت ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ بخش دے۔ عرفات میں دعا فرمائی عرفات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت کے گناہ بخش دوں گا، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ معاف نہیں کروں گا۔ مطلب جس کا اگر کسی کو بندے کو نقصان پہنچایا ہے نا تو اس سے معافی مانگے، وہ اپنے حقوق جو ہے وہ تو توبہ کرے گا، اپنے حقوق کی تو میں رعایت کر لوں گا۔ یہ عرفات میں یہ دعا بھی تھی، رسول اللہ نے فرمایا بعد میں عرفات میں یہ جواب دیا گیا۔ پھر جب آپ مزدلفہ گئے مشعر الحرام تو انہوں نے پھر یہ دعا کی اپنی امت کے لیے، اور یہ دعا کی فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر حقوق العباد میں کسی نے کوتاہی کی ہے تو اس کا بدلہ تو دے دے اس کو، میری امت کو۔ یہ بات ہے، یہ آپ کی شفقت۔ تو پھر آپ نے خوشخبری دی، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشعر الحرام میں یہ دعا قبول فرمائی کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو تمہاری امت کو حقوق العباد وہی اپنی طرف سے دے کر کے اس کو وہ کر دوں گا۔ تو مطلب یہ کچھ بڑے سعادت کی بات ہے۔ ذی الحج کی 9 کو ہوتا پورا ہے رکن اعظم، میدان ہے مقدس آنکھیں یہاں ہیں پرنم، وہ کر یہاں سے فارغ مزدلفہ کو ہے جانا، مشعر الحرام، یہ شب ہے مغفرت کی رحمت کا لو خزانہ۔ وہیں سے کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں، ہم بھی کرنا رمی میں نام یہ بھی حج میں لازم، کرنا رمی میں نام یہ بھی حج میں لازم، ہم ملت خلیلی ہم ہیں حنیف مسلم، ملت ابیکم ابراہیم و اسماکم المسلمین، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بھی، ہم صرف مسلم ہیں، شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی یہ سب نہیں ہے، یہ سب نام بعد میں لوگوں نے فرقہ بندی کے رکھے ہیں، ہمارا نام صرف مسلم ہے۔ تو کرنا رمی میں نام یہ بھی حج میں لازم، ہم ملت خلیلی ہم ہیں حنیف مسلم، دین حنیف۔ اور آخری میں دعا ہے، آیا ہے ملتزم پر یا رب حقیر بندہ، آیا ہے ملتزم پر یا رب حقیر بندہ، اس پھول پر کرم کر دنیا ہو یا کہ عقبہ، اس پھول پر کرم کر دنیا ہو یا کہ عقبہ، آمین ثم آمین۔ اور ایک چھوٹی سی نظم بھی پیش کرتا ہوں۔ شروع میں نے باب کعبہ اور ملتزم کے سامنے، اب یہ ایک نظم ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ظاہر یہ بھی ہم جب جاتے ہیں نا تو یہ بھی یہ نظم بھی سنیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگوں کی سعادت، آپ کو حج کی سعادت حاصل ہو رہی۔ ظاہر ہے آپ دونوں جگہ جائیں گے تو وہاں ساخر کا سلام عرض کیجیے گا، میں نے قطع بھیجا ہے شاکر بھائی کو، شاکر بھائی کل جو قطع سنایا تھا یاد رکھیے گا، نام لے کر سلام عرض کیجیے گا، قطع بھی پیش کیجیے گا، اور بالکل قربان لیجیے۔ تو یہ نظم ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے،
وہ باب کعبہ اور منتظر کے سامنے شروع میں سنا. اب یہ سنیے. فضل خدا ہوا ہے قسمت سنور گئی ہے، فضل خدا ہوا ہے قسمت سنور گئی ہے، فرقت کی شب کرم سے اس کے گزر گئی ہے، فرقت کی شب کرم سے اس کے گزر گئی ہے. دربار مصطفیٰ میں آیا ہوں سر جھکائے صلی اللہ علیہ وسلم. دربار مصطفیٰ میں آیا ہوں سر جھکائے، چھائے ہوئے ہیں مجھ پر رحم و کرم کے سائے. دربار مصطفیٰ میں آیا ہوں سر جھکائے، چھائے ہوئے ہیں مجھ پر رحم و کرم کے سائے. آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل رہے ہیں، ارمان سارے دل کے اب یہاں نکل رہے ہیں، ارمان سارے دل کے اب یہاں نکل رہے ہیں. اے کاش دیکھ سکتا آنکھوں سے ان کا جلوہ، اے کاش دیکھ سکتا آنکھوں سے ان کا جلوہ، پتلی میں بساتا ان کا حسین چہرہ. اے کاش دیکھ سکتا آنکھوں سے ان کا جلوہ، پتلی میں بساتا ان کا حسین چہرہ. موبائل شریف پہ حسرت ہوتی ہے وہاں. اے کاش دیکھ سکتا آنکھوں سے ان کا جلوہ، پتلی میں بساتا ان کا حسین چہرہ. لاکھوں سلام ان پر لاکھوں درود ان پر، لاکھوں سلام ان پر لاکھوں درود ان پر، آقا ہیں جو ہمارے محشر میں ہوں گے یاور. آمین انشاءاللہ. لاکھوں سلام ان پر لاکھوں درود ان پر، آقا ہیں جو ہمارے محشر میں ہوں گے یاور. اور یہ سر مقطع شعر یہ قطع بند ہے. یہ ایک کیف سا ہے تاری ایک بے خودی ہے چھائی، ایک کیف سا ہے تاری ایک بے خودی ہے چھائی، گہرائیوں سے دل کی آواز ہے یہ آئی، گہرائیوں سے دل کی آواز ہے یہ آئی. روزے کی جالیوں پر ہو جا نثار مر جا، روزے کی جالیوں پر ہو جا نثار مر جا، اے پھول برگ گلبن طیبہ میں تو بکھر جا، اے پھول برگ گلبن طیبہ میں تو بکھر جا. مطلب ایک کیف سا ہے تاری ایک بے خودی ہے چھائی، گہرائیوں سے دل کی آواز ہے یہ آئی، روزے کی جالیوں پر ہو جا نثار مر جا، اے پھول برگ گلبن طیبہ میں تو بکھر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ اور سبحان سمائے. حاضرین و ناظرین، آج کا یہ عالمی مشاعرہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو عازمین حج کے نام کیا گیا تھا، بحسن خوبی اختتام کی طرف رواں دواں ہے. تمام شرکائے محفل کا میں دل کی امین گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس مختصر سے وقت میں گزارش پر شریک ہو کر تقدیسی کلام پیش فرمایا اور ہم تمام کو استفادے کا موقع عنایت فرمایا. بالخصوص محترم المقام جناب صدر محترم تنویر گل صاحب، محترم جناب ریاض ندیم صاحب، محترم جناب نصرت صاحب، اور عازمین حج محترم جناب مقبول شاکر صاحب، ڈاکٹر فریحہ باجوہ صاحبہ، محترم جناب رضوان حیدر صاحب، اور محترم جناب شارق اعجاز عباسی صاحب، رئیس اعظم حیدری صاحب، عبدالشکر بھلی صاحب، اور دیگر تمام احباب، استاد محترم جناب مختار تلہری صاحب اور شبیر حسن شبیر صاحب، اور دوسرے تمام احباب جو یہاں اپنا کلام پیش کر کے جا چکے ہیں، ان تمام کا. زیبی بہن بھی آئی تھی ماشاء اللہ. ہاں محترمہ زیبی صاحبہ جو ہماری سالار کارواں کے سالار ہیں، وہ تشریف لائیں اور یہاں جملہ آج اس محفل میں 15 شعراء کرام نے اپنے تقدیسی کلام پیش فرمانے کا شرف حاصل کیا اور اس مشاعرے کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشاعرے کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور عازمین حج
جو ہیں ان کے حج کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہمارے اس مشاعرے میں شرکت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور آقا کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ بنائے. آمین. سرویر صاحب ایک سوال ہے. سرویر صاحب ایک بات پوچھ رہا ہوں.